نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنیادی طور پر مثبت اور منفی اقدار کے درمیان ایک کشمکش رکھی. منشا الہی یہ ہے کہ مثبت اقدار غالب ہوں اور منفی اقدار کو شکست. ان مثبت اقدار کا نمائندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا. اس پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اس نے اس دنیا کے اندر ان اعلیٰ اقدار کی نمائندگی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو منشا الہی ہے، اور اس کے مقابلے پر جو تباہی والی اقدار ہیں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی. یہ شیطان کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کو تباہ کرنا. وہ روز اول سے اس انسان کی تکریم کا، اس کے اعزاز کا اور اس دنیا کے اندر اس کی خلافت اور نمائندگی کا منکر. مسلسل اس کی اور اس کی جماعت کی یہ کوشش ہے کہ اس دنیا میں اس انسان کو ذلیل کیا جائے. تذلیل انسانیت اس کا مقصد ہے. تو گویا دو طرح کی اقدار ہیں، تکریم انسانیت کی اور تذلیل انسانیت کی. تو اللہ نے اس انسان کو مکرم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. اس عزت کو اس دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، اس کو مزید ترقی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کی طرف سے ہر دور کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کا نظام بنایا گیا. وحی کا نزول ہوا، کتابیں آئیں، انبیاء علیہ السلام نے جد و جہد کی، قربانیاں دیں. ان پر ایمان لانے والی جماعت نے اس دنیا کے اندر اپنے انبیاء کی اتباع میں اس دنیا میں کردار ادا کی. اور اس کے مقابلے پر وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو تذلیل انسانیت کے مشن پر چل رہی ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اس کو مغلوب کرنے کی، اس پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی، اس کو اعلی کار بنانے کی کوشش کرتی. اور دنیا کے اندر یہی کشمکش روز اول سے جاری ہے. اللہ نے گویا اول انسان کی تخلیق کے بعد ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک طرف آدم ہے اور دوسری طرف ابلیس. یہ کشمکش اس دن سے شروع ہو گئی کہ ابلیس کو اس آدم کی تکریم پسند نہیں آئی اور اس نے واضح طور پر اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ اس دنیا کے اندر میرا مقصد اس انسان کو ذلیل کرنا ہو. میں ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہوں. میں سامنے سے بھی آؤں گا اور پشت سے بھی حملہ آور ہوں گا. دائیں طرف سے بھی میرا اس پر حملہ ہوگا، بائیں طرف سے بھی میں اس کو اپنا ہدف بناؤں. ہاں،
ایک وہ جماعت ہے جس پر میرا بس نہیں چلے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں ان پر میرا وار نہیں چلے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے، ان پر تمہاری کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی، تمہاری کوئی بھی حجت ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، تمہاری کوئی بھی تدبیر ان کے مقابلے پر شکست کھا جائے گی، سوائے اس کے الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کرنا چاہتے ہیں، تمہاری جماعت کا حصہ بن جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ تمہارے اشاروں پر ناچیں گے، تم جیسے چاہو گے ان سے کام لو گے، وہ تمہارے اعلی کار ہوں گے۔ تو گویا اول دن سے یہ کشمکش موجود ہے، اور ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانیت کو یہی بیداری دینے کی کوشش کی کہ وہ درست سمت کا انتخاب کریں، وہ اپنے شعور کو بیدار کریں، سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز پیدا کریں، سچے کے ساتھ کھڑے ہوں اور جھوٹے کے خلاف جد و جہد کریں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کا خلاصہ ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے تکمیل ہو رہی ہے، اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انبیاء کی جو جد و جہد ہے اور انبیاء کے مشن پر چلنے والوں کی جد و جہد ہے، جماعت صحابہ کی جد و جہد ہے، جماعت تابعین کی ہے، اور اس کے بعد ہر دور کے اندر جس نے بھی اس راستے کا انتخاب کیا ان تمام جماعتوں کی جد و جہد سچائی کے غلبے کی جد و جہد، اس کے مقابلے پر باطل کو سرنگو کرنا ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر سچی جماعت کو اس کشمکش میں حصہ لینا ہو، اس کی سچائی کا امتحان اسی چیز پر ہے کہ وہ جس نظریے اور جس مشن کو درست سمجھتی ہے اس نظریے کے غلبے کی جد و جہد کرے۔ دین کے اندر نیکی کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر متعدی ہے، دوسرے تک پہنچانا ہے، دین کو معاشرے کی غالب قوت بنانا۔ مغلوبیت دین کے بنیادی مزاج کے خلاف ہے۔ دین ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اس دین کو ہر صورت میں بالادست رکھنا اور اس کی بالادستی کے جد و جہد کرنی۔ اس نقطہ نظر سے گویا کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرنا، اور یہ جد و جہد ہر نبی کی رہی۔ ہر نبی دنیا کے اندر باطل قوت کے مقابلے پر جو جھوٹ بولتی ہے، سچائی کی مشن کی نفی کرتی ہے، دجل و فریب کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہوتی ہے، حقائق کو مسخ کرتی ہے، اس کے مقابلے پر انبیاء کی جد و جہد حقائق کو واضح کرنے کی ہوتی ہے، حقائق تک پہنچنے کی ہوتی ہے، حقیقت تک رسائی کی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کی بھی بنیاد قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی اوصاف جن کے ذریعے آپ نے سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کو متعین کروایا، جس کے اساس پر آپ نے معاشرے کی توجہ حاصل کی، اور معاشرے نے جس کردار کو کھلے دل سے تسلیم کیا وہ آپ کا سچائی کا کردار تھا اور آپ کی امانت کا کردار تھا۔ گویا انبیاء کی زندگیوں کے اندر اول دن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا کردار ادا کیا، یعنی باقاعدہ بعثت سے پہلے بھی ان کا جو فطری رجحان ہوتا ہے وہ سچائی کی نوعیت کو سمجھنے کا، اختیار کرنے کا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس دور کے اندر بھی کبھی بھی جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ، حقائق کو مسخ کرنے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے وہ نورانیت رکھی ہوتی ہے
کہ وہ اپنی اس نورانیت کے بل بوتے پر سوسائٹی کے اندر سچائی کا مشن لے کر لوگوں کے درمیان اپنا کردار ادا کریں۔ بعثت کے بعد ان کو ذمہ داری عطا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جیسی جماعت تیار کریں، اپنے اخلاق میں اس کو رنگیں، اور وہ اس مزاج کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت اور قصد اور ارادے کے ساتھ وہ آپ کی دست و بازو بنے، جس کو قرآن حکیم صادقین کی جماعت کہتے ہیں، جو اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کونوا مع الصادقین، تمہیں سچی جماعت کے ساتھ ہونا، سچے لوگوں کے ساتھ ہونا۔ وہ سچی جماعت جس کا پورا ایک تاریخی پس منظر ہے، ہر دور کی سچی جماعت کا معائنہ کرو، مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو، اور پھر اس کے بعد ان سچی اقدار کی اپنے اپنے دور کے اندر نمائندگی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ خود بھی اختیار کیا اول دن سے، اور بعثت کے بعد آپ نے باقاعدہ اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا کہ آپ کا مقصد سوسائٹی کے اندر سچ کا غلبہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر باطل، جھوٹ، مکر و فریب، دجل، یہ ساری چیزیں مغلوب، اور یہ آپ کی دعوت کی پہچان بنے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دشمن کی زبان سے بھی تعارف ہوا تو انہی باتوں کا ہو، انہی اقدار کا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے، ان کو دعوت فکر دی کہ سچائی کو قبول کرو، اسلام کی طرف آؤ، حقائق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو برے نتائج سے محفوظ رہو، اسلم تسلم۔ تو ان خطوط میں سے ایک خط جو قیصر کو ملا تھا، روم کے بادشاہ کو ملا تھا، اور پھر اسے جستجو ہوئی تھی کہ یہ خط لکھنے والی شخصیت کون ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اس کی زندگی اس دنیا کے اندر کس طرح بسر ہوئی۔ تو ابو سفیان کے ذریعے جو اس کو حقائق معلوم ہوئے، اس نے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، لوگوں سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کس بنیاد پر انہیں اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا ہوا۔ تو اس نے کہا تھا کہ وہ سچائی کی بات کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان سچائی کے فروغ کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پاک دامنی کی زندگی کی طرف لاتے ہیں، اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں یہ سچائی کی علامت ہے۔ ہر دور کا نبی اس لیے آتا کہ سوسائٹی کے اندر سچ کو غالب کرے، جھوٹ کے خلاف لوگوں کو بیداری اور شعور دے، لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرے، تفریق کی، سوسائٹی کے اندر تقسیم کی جتنی بھی سوچیں ہیں، جتنے بھی رویے ہیں، ان کی نفی کرے۔ یہ ہر دور کے نبی کا مشن ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سچا نبی، یہ اسی راستے پر ہے جس راستے پر گزشتہ انبیاء آئے۔ گویا سوسائٹی کے اندر سچ کا غلبہ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کی زندگی کا اول و آخر ہوتا ہے۔ یہ جو حقائق ہیں اس کے مطابق معاشرے کو تعلیم و تربیت دی جائے، حقیقت واضح کی جائے، کائنات کی کیا حقیقت ہے، کائنات اور اس کے خالق کا باہمی تعلق کیا ہے، اس دنیا کے اندر انسانوں کے باہمی معاملات کی سچائی کیا ہے، افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے، کس طور پر تمام افراد انسانی وہ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ برابری رکھتے ہیں، کس طرح ان کے درمیان مواسات، ہمدردی، غمخواری، ایک دوسرے کے کام آنے کا معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے جد و جہد کی۔ جتنی بھی زندگی آپ کی مکہ مکرمہ میں گزری، وہ اس سوسائٹی کو اس جہالت سے، اس افراتفری سے، اس گروہیت سے، اس نسل پرستی سے، اس طبقاتیت سے، کمزوروں لوگوں کے حقوق کے استحصال سے نکالنے کی رہی۔
کہ سوسائٹی کو اس مشکل سے نکالا جائے، اس مصیبت سے نکالا جائے، اس کو سچائی کی طرف لایا جائے۔ اسی کو قرآن حکیم کہتا ہے مخرج الصدق، کہ سچائی کے ساتھ اس صورتحال سے ان کو نکالا جائے، ان کو اس جھوٹ سے، اس جبر سے، اس تشدد سے، اس افراتفری سے، اس انتشار سے، اس گروہیت سے، اس فرقہ واریت سے، اس طبقاتیت سے، اس نسل پرستی سے، کمزوروں لوگوں کے حقوق کے استحصال سے نکالا جائے۔ قرآن حکیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بتاتا ہے، وہ دعائیں در حقیقت حسب حال ہوتی ہیں، وہ دعائیں محض تمنائیں آرزوئیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو دعا آتی ہے تو آپ کی زندگی اس کا نمونہ ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم اس دعا کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دعا کیا چیز ہے، کہ اس کے پیچھے کیا جد و جہد کے بغیر دعا نہیں ہوتی، وہ محض ایک خیال ہوتا ہے، ایک اچھی آرزو ہوتی ہے، اس کو ایک اچھی توقع کہہ لیں۔ تو توقعات اور آرزوؤں کا نام دعا نہیں ہوتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ انسانی جد و جہد اپنی بساط کے مطابق اس دعا کی جو حقیقت ہے، اس کو عمل میں لانے کی جو کاوش ہے، وہ موجود ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری درجے میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم نے اس کے لیے جد و جہد کی، قربانی دی، اس کے لیے ہم نے افراد کار تیار کی، اپنی بساط کے مطابق ہم نے صحیح پلاننگ حکمت عملی اختیار کی۔ اب اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ دعا بتائی گئی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ میرا کسی بھی معاملے کے اندر جو داخلہ ہوگا، کسی بھی معاملے کے اندر میرا نکلنا ہوگا، کسی بھی کیفیت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مقام، کسی بھی موقع، کسی بھی دور، تو میرا ہر دور سچائی کا دور ہوگا، اور میرا ہر موقع اور ہر محل، میری ہر تدبیر، وہ چاہے کسی صورتحال سے نکلنے کی ہو، کسی مشکل سے نکلنے کی ہو، کسی جبر سے نکلنے کی ہو، کسی ظلم سے نکلنے کی ہو، وہ بھی سچائی پر مبنی۔ اور اسی طرح کسی نئے دور کا جب میں آغاز کروں، ایک صالح معاشرہ قائم کروں، عدل کا معاشرہ قائم کروں، لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا معاشرہ قائم کروں، تو وہ بھی سچائی پر مبنی۔ گویا آپ کی مکہ کی جد و جہد ہو، جو اس بری صورتحال سے نکلنے کی جد و جہد ہے، نکالنے کی معاشرے کو اس صورتحال سے، وہ جد و جہد ہے، وہ بھی سچائی پر مبنی، اس میں بھی حقائق کی بات ہو رہی، سچائی کی بات ہو رہی۔ اسی وجہ سے تو آپ پر اور آپ کی جماعت پہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اگر کسی بھی درجے کے اندر اس میں ملاوٹ ہوتی تو آپ اس معاشرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم آہنگی کی صورت نکال لیتے۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے ودو لو تدہنوا فیدہنون، ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کریں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی سمجھوتے کی راستہ اختیار کریں، کسی طرح آپ اپنے نظریے سے انحراف کر لیں، کوئی اس میں لچک پیدا کر لیں، تو یہ بھی تیار ہے، یہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، یہ پوری طرح آمادہ ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس راستے کے اندر کوئی نرمی دکھائیں، کوئی ان کے معاملات کے اندر کوئی ایسا راستہ ان کو دکھا دیں کہ یہ اس پر مطمئن ہو جائے۔ اسی کو قرآن حکیم مداہنت سے تعبیر کرتا ہے۔ مداہنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریے کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر لیں، کوئی آمیزش کر لیں، کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ قرآن نے اس کے بعد واضح طور پر اس پورے کلچر کا ذکر کیا، اس پورے نظام کا ذکر کیا جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کر، کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانے والا، حد درجہ اعلیٰ اقدار سے گرا ہوا، طعن و تشنیع، بد کرداری کا نمونہ وہ معاشرہ ہے۔
ہر خیر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا معاشرہ ہے، نہایت اجڑ، نہایت گرا ہوا معاشرہ ہے۔ اس کی تو کسی صورت میں اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ کیا سمجھوتا ہو؟ سمجھوتے کا مطلب تو یہی ہے کہ بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ کے ساتھ، استحصال کے ساتھ، ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، ان کی بالادستی مان لی، ان کے بالادستی مان کر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حصے داری بنا لی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حصے دار بناتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نظام کا آپ کو سارا کا سارا اختیار دے دیتے ہیں، ہم آپ کی کابینہ بنتے ہیں، ہم آپ کے دست و بازو بنتے ہیں، آپ کو بڑا مانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر روک دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر سورہ کافرون کا موضوع یہی ہے، یعنی واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو کوئی مشترکہ قدر ہے ہی نہیں، کس بنیاد پہ تمہارے درمیان صلح ہو سکتی؟ لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم پیروی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، غلامی اختیار کرتے ہو، میں تو کسی کی بالادستی نہیں مان سکتا، اور نہ ہی تم اس خالص فکر کو ماننے کے لیے تیار ہو جو میں پیش کر رہا ہوں، تم اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تمہارا راستہ ہے، میرا اپنا راستہ، یہ دو علیحدہ علیحدہ راستے چلو۔ تو یہی چیز قرآن حکیم نے واضح کر دی کہ جو انبیاء کا راستہ ہوتا ہے اور انبیاء کی اتباع کرنے والوں کا راستہ، وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس کے اندر فریب نہیں ہوتا، بلکہ اس فریب کاری کے خلاف، دجل کے خلاف تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آ کر جد و جہد کرتے، ان کے یہاں جھوٹ سچ کا امتزاج نہیں ہوتا کہ دونوں کو ملا کر کوئی تیسری شکل پیدا کر لی جائے۔ جب بھی جھوٹ اور سچ کو آپ ملائیں گے تو وہ جھوٹ کی ایک ایسی شکل بنے گی جو زیادہ دھوکہ دینے والی ہے، اسی کو دجل کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق باطل کی آمیزش مت کرو، ان کو آپس میں مت ملاؤ، جب بھی ملاؤ گے تو حق کی روح جاتی رہے گی اور باطل اس حق کو اپنی سواری بنا لے، دھوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے خلاف ہی دنیا کے اندر انبیاء کی جدوجہد ہوتی ہے، انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی جدوجہد ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی درجے کے اندر تو سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت قدر موجود ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل اقدار سے خالی کوئی معاشرہ ہو۔ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کوئی مثبت قدر نہیں تھی، یہ بات تو غلط ہے، تھی بہت ساری مثبت اقدار تھی، ذاتی طور پر لوگوں کے اندر فیاضی، سخاوت کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، بہادری کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ اس معاشرے کے اندر ان اقدار کی وجہ سے پہچانے بھی جاتے تھے، ان کی عزت بھی ہوتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر یہ ایک ایسا نظام تھا کہ جس میں مثبت منفی اقدار آپس میں خلط ملط کی ہوئی تھی، اور نتیجتاً جو باطل اقدار تھیں وہ غالب آ کر ان اچھی اقدار کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے آ کر حق اور باطل کو نکھارا اور بتا دیا کہ اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر کس طرح دجل و فریب ہو رہا ہے، کس طرح معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح انہوں نے اپنی بری اقدار کو بھی سوسائٹی پر مسلط کر کے قبول کروا لیا کہ کسی اچھائی کا تأثر دے کر اس کے ساتھ ساتھ برائی بھی معاشرے میں ان کے ہاں چل رہی۔ تو اس لیے قرآن حکیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے کہ آپ یہ کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ میرا جو راستہ ہے وہ دونوں صورتوں کہ اگر میں نے سوسائٹی کے اندر برائی سے اور ظلم سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، تو وہ بھی سچائی کے طریقے سے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کے اس کے اندر لیپا پوتی نہیں ہوگی، بالکل سچائی کے ساتھ میرا مشن چلے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایک سچی جماعت پیدا کی جو ان اقدار کے ساتھ پہچانی جاتی تھی، اس کے ذریعے اس کا تعارف ہو۔ یہی وہ باتیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے اندر نمائندگی کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کی قوم مخالف ہے، وہ کیا چاہتی ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے وہ پورا کا پورا نقشہ کھینچا کہ ہماری سوسائٹی کیا تھی، استحصال کی تھی، کمزور لوگوں کو دبانے کی تھی، عورتوں کو پس پردہ پس پشت رکھا جاتا تھا، بچیوں کو مارا جاتا تھا، ظلم کا بول بالا تھا، صلہ رحمی چند خاندانوں کے اندر موجود تھی، باقی سارے کے سارے لوگ حقوق توڑ رہے تھے۔ اس نبی نے آ کر ہمیں یہی باتیں سمجھائیں، حقوق ادا کرو، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرو، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، برائی کے خلاف جد و جہد کرو۔ اس نے ہمیں اعلیٰ اقدار کی تعلیم دی۔ تو یہ تو بنیادی کشمکش اقدار کی ہے، ایک طرف سچ کی اقدار ہوتی ہیں، ایک طرف باطل اور جھوٹ کی اقدار ہوتی ہیں۔ تو یہی گویا کہ اسی بنیاد پر آپ نے وہ سچی جماعت تیار کی، اور اس لیے کہا کہ اس کی اب حکمت عملی بھی بالکل سچائی کے ساتھ ہو، کسی بھی طور پر اس میں مسلمان کسی باطل راستے کو یا جھوٹ کے راستے کو اختیار نہیں کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک وقت گزر گیا، حالات آپ کے سامنے واضح ہو گئے، آپ نے گویا مکہ مکرمہ کی اس سوسائٹی پر اپنی بات پوری طرح واضح کر دی۔ اب سچ ان کے سامنے نکھر کے آ گیا، آپ کا مشن ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اب ضرورت پیش آئی کہ اب اگلے دور کا آغاز کیا جائے، کہ جب حق واضح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس حق کے غلبے کے لیے حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے حالات کے اندر جتنی صلاحیت موجود تھی، جتنی جماعت پیدا کی جا سکتی تھی، جتنی جدوجہد ہو سکتی تھی، جتنی قربانیاں دی جا سکتی تھیں، ان تمام مراحل سے میری جماعت گزر گئی۔ اس نے پیٹھ نہیں دکھائی، اس نے ہر مشکل برداشت کی، اس نے ہر قربانی دی۔ تو اب اگلے دور کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے آپ طائف تشریف لے کے گئے، اور اس راستے کے اندر بھی ظاہر ہے سچ کے راستے پر آپ کو بذات خود جس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جو آپ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے، کہ آپ کے ساتھ صرف ایک آدمی، ایک خادم، اور پورا کا پورا موب، پورا کا پوری سوسائٹی، پورا کا پورا نظام وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہے، تشدد پر اترا ہوا ہے، آپ کی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی سچ کو کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ اس وقت بھی آپ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہو، کیونکہ آپ کی اپنی ذات کی جد و جہد نہیں ہے، اعلیٰ اقدار کی جد و جہد۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آپ کا منشا پوچھا گیا کہ اس قوم نے، اس گروہ نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی، تو جو آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم وہ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا جرم ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے ساتھ کھڑے، اپنی ذات سے بالا تر۔ آپ انسانیت کی بھلائی سوچ رہے ہیں، آپ کو ان لوگوں کی اگلی نسل سے امید ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، یہ اپنے سرداری، اپنی طبقاتیت کے زوم میں بیٹھے ہوئے، مجھے ان کی اگلی نسل کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کو سچائی ان پر واضح ہو جائے، اور وہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگلی نسل سے بڑی نامور شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر بڑا اہم کردار موجود ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے کہ یہاں کے طائف کے لوگوں نے مستقبل کے اندر کیا کیا کردار ادا کیا، کس طرح مختلف مواقع پر انہوں نے امت کی رہنمائی کی، میدان کے اندر، جہاد کے اندر قربانیاں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہمیشہ مخرج صدق، اس صورتحال سے نکلا جائے تو سچائی کے ساتھ، اس صورتحال سے نکلا جائے دیانت کے ساتھ، اعلیٰ اقدار کے غلبے کے ساتھ، کسی بھی صورت میں جھوٹ کا سہارا لے کر نہیں، کسی بھی صورت میں اپنی جد و جہد کی نفی کر کے نہیں، مفاداتی سوچ کے ساتھ نہیں، وقتی سیاست کے ساتھ سوچ نہیں، اقتداری سیاست کی سوچ نہیں، اقدار کی جس کو غلبے کی سیاست کہا جاتا ہے وہ اپنے اختیار کی۔ اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جب مکہ میں آپ پر سارے تبلیغ کے، دعوت کے،
رابطے کے دروازے بند کر دیے گئے تو اللہ کے رسول نے پھر باہر کے لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر ان مواقع کو تلاش کیا کہ جہاں سے اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا، مخرج صدق، اس سچائی کا کون کون سا راستہ نکل سکتا۔ گویا ایک سچے داعی کو ہر وقت سچ کے راستوں کی تلاش ہوتی ہے، ایک راستہ بند ہوتا ہے وہ دوسرے راستے کو تلاش کرتا ہے، وہ بند ہو تیسرے راستے کو تلاش کرتا ہے، کبھی بھی کم ہمت ہو کر نہیں بیٹھتا، کبھی بھی وہ حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، وہ ہمیشہ سچائی کے راستے تلاش کرتا ہے، اس برے وقت کے اندر سچ کو کیسے تلاش کیا جائے، سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلے ٹھیلوں میں بھی گئے، تہواروں میں بھی گئے، مختلف قسم کی جو تجارتی سرگرمیاں تھیں، تجارتی طور پر ان کے میلے لگتے تھے، ان کی جو بھی اس موقع پر لوگوں کے اجتماعات ہوتے تھے، وہ اجتماعات تک پہنچے، اپنے سچائی کے مشن کو لے کر حج کے مواقع پر پہنچے، اس مقصد کو کہ میں نے اس موقع کو بھی سچ کے غلبے کے لیے استعمال کر، اور وہیں سے آپ کو مدینہ کی جماعت ملتی ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل ہو، وہاں بھی سچائی کے غلبے کے ساتھ آپ اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کا کام کرتے ہیں، مختلف گروہوں کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، عدل کے اصول پر، امن کے اصول پر، معاشرے کی فلاح و بہبود کے اصول پر۔ سوسائٹی کے اندر جو جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے، مکہ کی اور مدینہ کی جماعت، ان کو ملا کر آپ ایک مساوات کی جماعت پیدا کرتے ہیں، مواسات کی جماعت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ سچائی کا مشن تھا جس کے ساتھ آپ مدینہ میں داخل، سچ کے غلبے کے ساتھ، اور اس سچ کے غلبے کی ہی جد و جہد، یہ ساری زندگی آپ کی اس پر موجود ہے۔ اس لیے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سچائی کی جد و جہد ہے، چاہے مخرج صدق کی جد و جہد ہو یا مدخل صدق کی جد و جہد۔ یہ مشکل صورتحال سے، گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا راستہ بھی اقدار کی بنیاد پر ہو، اور کسی نئے معاشرے کی تعمیر کا جو راستہ ہوگا وہ بھی اعلیٰ اقدار کی بنیاد پر ہو، کسی بھی صورت میں دھوکہ دہی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کسی بھی صورت پر مفاد پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں صورتحال کو گٹ مٹ کر کے نہیں ہوگا، سچائی کو سچائی کے طور پہ واضح کیا جائے۔ تو آج ہماری سوسائٹی کو بھی اسی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس غلامی کے دور سے سچائی کے بنیاد پر نکلنے کی کوشش کریں کہ اس کے خلاف کن لوگوں نے جد و جہد کی تھی۔ جب اس سوسائٹی پر، اس معاشرے پر، اس بر عظیم پر انگریز مسلط ہوا تو اس برائی سے کن لوگوں نے نجات دلانے کی جد و جہد شروع کی، سچے لوگ کون تھے، کن لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ جو اس سوسائٹی کو مخرج صدق نکالنا چاہتے تھے کہ اس سچائی کے راستے کی طرف نکلو، کون نکال رہا تھا۔ اگر ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں کہ ہماری قیادت کون تھی، کون جد و جہد کر رہے تھے، کن کی قربانیاں تھیں اور کیا کیا انہوں نے کردار ادا کیا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کبھی بھی سچائی کے راستے کی طرف نہیں چل سکتے۔ آپ خلط ملط ایک ملغوبے کے تاریخ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کسی صورت میں آپ کو سچائی نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے سچائی کو تلاش کریں کہ اس غلامی کے خلاف کن لوگوں نے جد و جہد کی، اس دور کا سچ کیا تھا، سچ کے ساتھ کون کھڑا تھا، جھوٹ کے ساتھ کون کھڑا تھا، کون مراعات لے رہا تھا، کون اس دور کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی کا روپ دھار کر مسلمانوں کے حقوق کا سودا کر رہا تھا، کون آزادی کی بجائے مراعات کی طرف جس کا رجحان تھا کہ جو کمپرومائز کر کے، سمجھوتے کر کے اپنی قیادت منوانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی کوئی قربانی نہیں۔ ایک عجیب جد و جہد کا ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے کہ ہماری جد و جہد ایسی رہی ہے کہ جس کے لیے ہماری قیادت نے کبھی کوئی نکسیر تک نہیں پھٹوائی، نہ کبھی اس کو جیل جانے کا موقع ملا، نہ کبھی کوئی جلا وطن۔ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ جھوٹ کی حکمت عملی، یہ خلط ملط کی، دجل کی، فریب کی حکمت عملی، اسی کو کہا جاتا ہے۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے، سچ کی جد و جہد کرتا ہے تو وہ تو باطل کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کے لیے جلا وطنی کی زندگی بسر کرتا ہے، کالے پانی کی سزا میں جاتا ہے، مالٹے کی سزا اختیار کرتا ہے، یہاں پر وہ توپوں کے سامنے باندھا جاتا ہے، یہاں پر وہ پھانسیوں پہ چڑھتا ہے۔ قربانی تو اس کا نام ہوتا ہے۔ تو مخرج صدق کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو
ظلم سے، استحصال سے، جبر سے، غلامی سے نکالنے کا راستہ اختیار کیا، اس راستے کی پہچان حاصل کی کہ کن لوگوں نے جدوجہد کی۔ یہ اس دنیا کے اندر جو 200 سال کی جدوجہد اس خطے کے اندر، یہ کون لوگ؟ تو جب تک ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے والے اور اس سوسائٹی کو ظلم سے نکالنے سے لے کر اور اس کو آزادی کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کرنے والے تھے، ان کا تعارف ہی نہیں ہوگا۔ ہماری اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخرجنی مخرج الصدق، کہ ہمیں اس صورتحال سے، اس کلونیل جبر سے، اس استعمار کے جبر سے ہمیں اس طور پر نکال کہ ہمیں پتہ ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کن لوگوں کی جد و جہد ہے، کن لوگوں کی قربانیاں ہیں، کن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں تج دیں، انہوں نے اپنے ساری صلاحیتیں اس کام میں لگا دیں، ان کی پہچان حاصل کر، تب جا کے تمہاری یہ بات درست ہوگی کہ ہم مخرج الصدق، سچائی کے ساتھ ہم اس غلامی کے اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی طرح مدخل الصدق، سچائی کے راستے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے تقاضے پتہ ہوں کہ آج کیا تقاضا ہے، ایک صحیح نظام کیسے قائم ہوتا ہے، اس کی کیا بنیادی نوعیت ہے، کیا قرضوں کی معیشت سے، جبر کی معیشت سے، دھوکے کی معیشت سے، غلط قسم کے اعداد و شمار پیش کر کے اس کی معیشت سے آپ اپنی سوسائٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ مدخلہ کذب ہے۔ ہم داخل ہونا چاہتے ہیں جھوٹ کے راستے سے، غلط بیانی کے راستے سے، اور آپ کے سسٹم کی غلط بیانیاں تو دنیا کے اندر معروف ہے، عالمی سطح پر معروف ہے کہ ہمارے نظام کے چلانے والوں نے کس کس موقع پر جھوٹ بولے، غلط بیانیاں کی، دنیا کے سامنے کی، ریکارڈ پر موجود ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکے کی۔ تو یہ دھوکے کی جو سیاست ہوتی ہے، مفادات کی جو سیاست ہوتی ہے، وہ چند لوگوں کو تو شاید فائدہ پہنچا دیتی ہے، لیکن سوسائٹی کو ہمیشہ ذلت کی مزید تہوں میں گرا کے چلی جاتی ہے۔ تو یہی گویا کہ آج کے معاشرے کو دونوں راستوں کی طرف واضح طور پر اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی کہ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو کس طرح اس راستے سے ہم نکالیں جو جبر کا راستہ تھا، جو ظلم کا راستہ تھا، جو جھوٹ کا راستہ تھا۔ سچائی کا راستہ کیا تھا؟ کن لوگوں نے سچائی کے راستے پر کام کیا؟ اور آج بھی اس راستے پر ہی چل کر ہی ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، ہم ایک بند سرنگ کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں وہ روشنی تلاش کرنی ہے، وہ سچی روشنی۔ جھوٹی روشنی تو دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں، کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں، کبھی سرنگ کے ایک راستے پہ ہمیں کچھ جھوٹ دکھایا جاتا ہے، ہم سب ادھر دوڑ پڑتے ہیں، پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے۔ یہ پورے 80 سال کا جو ہمارا عرصہ ہے، یہ اسی طرح وادی تیہ کے اندر گھومنے کا ہے کہ ہم اسی چکر کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ہم اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں سچائی کے راستے کی طرف آنا ہوگا کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں۔ سچے لوگوں کی پہچان حاصل کرنی ہوگی، جنہوں نے ہمیں اس صورتحال سے نکالنے کی جدوجہد کی، قربانیاں دیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے وہ چراغ جلائے کہ یہ سچائی کا راستہ ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، کس نے تمہیں 200-300 سال سے جبر کا شکار کیا ہوگا، کس نے تمہاری اقدار پامال کی، کس نے تمہاری معیشت تباہ کی، کس نے تمہاری تعلیم ختم کی، کس نے تمہاری اخلاقیات ختم کی، کس نے تمہارا دنیا سے سیاسی غلبہ ختم کیا، کس نے تمہیں اس دنیا کے اندر اقدار سے بالکل خالی کر کے جانوروں کی زندگی تک پہنچا دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانو، کس نے تمہارے ساتھ 200-300 سال سے یہ معاملہ کر رکھا اور پوری دنیا کے اندر کر رکھا۔ تو سب سے پہلے اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سچی قیادت کی پہچان حاصل کرو کہ جو 200 سال سے جدوجہد اس معاشرے کے اندر کرتی آ رہی، بے لوث جدوجہد، کہ جس نے اس سے کوئی مفاد حاصل نہیں کی، اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنے خاندانوں کی قربانیاں دے دیں، اپنی ساری مصروفیات اس کام کی صرف کر، ان کو پہچانو۔ وہاں سے تمہیں نکلنے کا راستہ پتہ چلے گا کہ کیسے آزادی لی جاتی ہے۔ ان کی آزادی کی قدر و قیمت تب جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ان کے دیے ہوئے راستے کو اختیار کرو، نکل آؤ۔ اور پھر اس کے بعد سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے ہم سچائی کا نظام کیسے قائم کریں، کن اصولوں پر قائم کریں، کن اقدار کی ہمیں ضرورت ہے،
کس طرح کی معیشت کی ضرورت ہے، کس طرح کی سیاست کی ضرورت ہے، کس طرح ہم نے بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے ہیں، کس طرح ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح ہم نے موجود دور کے حالات کا تجزیہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے مل جل کر رہنا ہے، یہاں کی حقیقت کیا ہے۔ سچ کہتے اسی کو ہیں، جو واقع ہو، جو حقیقت ہو، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ ہم تو حقائق سے آنکھیں چرا کی زندگی بسر کر، تخیلاتی زندگی بسر کر، ہم نے ایسے دوستوں کا انتخاب کیا جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کا اس زمین سے تعلق نہیں، وہ آپ کے مفادات کے ساتھ کیسے چل سکتا؟ وہ آپ کو اعلی کار بنا سکتا ہے، اور اس نے بنایا، آپ کو استعمال کیا، وہ آپ کو صرف اور صرف استعمال کرنے والا اعلیٰ سمجھتا ہے۔ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے، اور ہمارے حکمران، ہمارے نظام چلانے والے دم ہلاتے اس کے ساتھ چل پڑتے، خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم گویا کہ ان کے کام آئیں گے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ ذاتی طور پہ بڑے فائدے ہوتے ہیں، ملک کو کیا حاصل؟ ہم نے ہر موقع پر اس بڑی طاقت کا ساتھ دیا، اس کے مفادات پورے کیے، ہمیں اس کے جواب میں کیا چیز ملی؟ وہ تو آپ کا حکمران کہہ کے گیا کہ ہم نے ہمیشہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کیا۔ یہ آپ کا حکمران کہہ رہا ہے، جو اس نظام کے اندر پوری طرح شریک تھا، بڑے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا، ان کے عزائم کو پورا کرتا رہا، ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کے مفادات بھی پورے ہوتے رہے، اور آخر میں اس کو اپنے ہاتھ مل کے کہنا پڑا، یہ تو ساری کی ساری دلالی ہوتی رہی، ہمارے حصے میں کیا چیز ہے؟ ہمارا منہ کالا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اس حکمران کو بھی برداشت نہیں کی، جو اس کے ساتھ چلتا رہا، اس کے مفادات پورے کرتا رہا، پھر اس نے زندگی جس طرح لی وہ ہمارے سامنے اس کی عبرت کا نمونہ موجود۔ تو یہ ہمارے پوری تاریخ کا مطالعہ ہے کہ جو بھی اس کے لیے مفادات کے استعمال ہوتے رہے، ان کے ساتھ اس نے کیا کی، وہ ان کا ساتھ دیانتدارانہ معاملہ نہیں کر سکا، ان کی قربانیوں کا اس نے کوئی صلہ نہیں دیا، کیونکہ وہ جھوٹ پر مبنی معاشرہ، جھوٹ پر مبنی نظام ہے، جھوٹ پر مبنی عالمی پالیسی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی اس تاریخ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے دوستی رکھنی ہے تو ان کے ساتھ رکھی جاتی ہے جن کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ مشکل یا مصیبت آتی ہے تو دونوں پہ آتی ہے، اچھا وقت آتا ہے تو دونوں پر آتا ہے، وہ مل جل کے اپنی کوئی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جس خطے سے جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ دوستی جوڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کر ہمارے تعلقات استعمال کر کے اس نے چین سے اپنے تعلقات بہتر کر لیے، صلہ کیا دیا؟ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو، یہ ہمیں صلہ ملا کہ جو ملک ہمارے پاس موجود تھا وہ دو ٹکڑے ہو۔ ہر موقع پر آپ کی تاریخ یہی ہے کہ جس موقع پر بھی آپ نے دوسروں کے مفادات پورے کیے، آپ نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، اپنے نقطہ نظر سے آپ نے کسی بھی طور پر سچائی کے نظام کو قبول نہیں کیا، تو جھوٹ کے اثرات تو یہی ہوتے ہیں۔ ہمارا جھوٹ کے ساتھ داخل ہونا ہے، جھوٹ کے ساتھ نکلنا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ یہی بتاتا ہے کہ ذرا اپنا جائزہ تو لے لو کہ تم کہاں پہ کھڑے، تم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے، مخرجہ صدق نہیں ہوتا، مخرجہ کذب ہوتا، مدخلہ صدق نہیں ہوتا، مدخلہ کذب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے گویا تمہیں اپنے راستوں کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے اس صورتحال سے نکلنا ہے تو کس صحیح طریقے سے نکلنا ہے، صحیح حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے، سچائی کی حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے۔ اور اگر تم نے پھر ایک صحیح نظام قائم کرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، تو اس میں سچائی کے ساتھ آنا ہے، اس میں بھی عدل کے ساتھ آنا ہے، اس میں بھی انسانی حقوق کے غلبے کے ساتھ آنا ہے، تو پھر جا کر گویا کہ تم اس دنیا کے اندر اپنی کوئی حیثیت منوا سکتے ہو۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ مجھے اس مخرجہ صدق کے لیے بھی مدد چاہیے کہ میں اس مشکل صورتحال سے نکلوں اور میں نجات حاصل کروں اور ایک اچھے اور صحیح راستے کا انتخاب کر کے ایک صحیح نظام قائم کروں۔ دونوں کے لیے مجھے سلطانً نصیرہ چاہیے، ایک غلبہ چاہیے، ایک طاقت چاہیے جو میری مددگار ہو، مجھے ایک اتھارٹی چاہیے، مجھے ایک ریاست چاہیے، تاکہ میں مدخلہ صدق اور مخرجہ صدق کے تقاضوں پہ عمل کر سکوں۔ باقاعدہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتھارٹی مانو،
طاقت مانگتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین تو اس دنیا کے اندر صرف بعض و تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے اور صرف آخرت کی باتیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں آخرت کی کامیابی کیا ملے گی، اس کا دنیا کے نظام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول کو دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی جا رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ مجھے ایک سلطان عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ یہ غلبہ فکری بھی ہوگا، دلائل کا بھی ہوگا، نظریے کا بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اور سیاسی اور معاشی بھی ہوگا۔ صرف یہ کہنا کہ دلیل کا غلبہ عطا کی، اس دنیا کے اندر دلیل کا غلبہ تو چند سمجھدار ذہن قبول کرتے ہیں، اکثریت کے سامنے تو غلبہ جب پوری سسٹم کا قائم ہوتا ہے تو دنیا مانتی ہے، کیونکہ بھیڑ چال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ کے اندر دلیل کا غلبہ نہیں دے رہے تھے؟ آپ سچائی کی تعلیم نہیں دے رہے تھے؟ آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ کے اندر کوئی جھول رہ گیا تھا؟ کیوں نہیں اکثریت نے مانا؟ جبکہ ذاتی طور پر آپ کی کردار کے وہ گواہ ہیں، سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، وعدے پورے کرتا ہے، امانتیں پوری کرتا ہے، اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کرتا، پوری کی پوری لسٹ موجود ہے اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کے اعتراف کی۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا وہاں پہ نظام موجود نہیں، اکثریت اعتراف کرنے کے باوجود نظام کے ساتھ کھڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوتا ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ بڑھ کے اس تشدد سے آپ کو چھڑوائے، آپ کی جماعت والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، کسی اور کو تو وہاں پہ کوئی حوصلہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ مانتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10 سال کے بعد آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، تو وہی مکہ ہے، وہی نسل ہے، وہی آبادی ہے، وہی لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب دین کے اندر ایک ایک کر کے آدمی نہیں آ رہا، جیسے مکہ میں آتا تھا، اس کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں فلاں آدمی فلاں سن میں آ گیا، فلاں آدمی فلاں سن میں آ گیا، ایک ایک آدمی کی ہمیں ہسٹری ملتی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اب تو فوج در فوج، جماعت در جماعت، جتھا در جتھا اسلام میں داخل ہو۔ یہ کون لوگ؟ کہیں اور سے تو نسل نہیں آ گئی، وہی نسل ہے جس کو 10 سال پہلے آپ یہاں پہ چھوڑ کے گئے، اس لیے کہ اب آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس ریاست ہے، اس لیے عام آدمی کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس لیے دین کا غلبہ اس دنیا کے اندر سیاسی غلبہ ہوتا ہے، معاشی غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس سیاسی اور معاشی غلبے کا مطلب کسی بھی طور پر جبراً کسی سے کلمہ پڑھوانا نہیں ہوتا۔ جب دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی، مطالعہ نہیں ہوتا، چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ اسلام تو تھیوکریسی چاہتا ہے، یہ ایک مذہبی طبقے کا غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام عدل کا غلبہ چاہتا ہے، اس عدل کو جو جماعت لے کر جائے گی اتھارٹی تو ظاہر اسی کے پاس ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اس نظام کو سمجھنے والی جماعت ہے، جدوجہد کرنے والی جماعت ہے، قربانی دینے والی جماعت ہے، وہ غلبہ حاصل کر لینے کے بعد وہ اس نظام کو کھلا چھوڑ دے، عام لوگوں کے حوالے کر دے جن کی نہ تعلیم و نہ تربیت۔ لیکن وہ عدل کا غلبہ ہوتا ہے، وہ جماعت بھی اپنے آپ کو قوانین کے تابع رکھتی ہے، قوانین اس کے ہاتھ میں اعلی کار نہیں ہوتے۔ تھیوکریسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک طبقہ اپنی کہی ہوئی بات کو مذہب بنا دیتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مذہب ہے، ہمارا فیصلہ مذہب ہے، جیسے مسیحیت کے اندر ہوا کہ ہماری تشریح وہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے فوراً ہی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے غلبے کا مطلب اعلیٰ اقدار کا غلبہ ہے، عدل کا غلبہ ہے، امن کا غلبہ ہے، کسی فرد کا غلبہ نہیں، کسی افراد کی جماعت کا غلبہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا مذہبی گروہ ہے اس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہم درمیانہ سا راستہ نکال کے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اسلام کے اندر ایک ایسا نظام ہو جو تھیو ڈیموکریسی ہوتا ہے، تھیو بھی ہوتا ہے ڈیموکریسی بھی ہوتا ہے، یہ ملغوبہ بنانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ دین کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کا فہم دیں، اس کا شعور دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو نظام قائم کیا باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی،
آپ نے اس نبوت کی اتھارٹی کو کیا کسی بھی موقع پر اپنے یا اپنی خاندان کی بالادستی کے لیے استعمال کیے؟ ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدار کو غالب کیا، حتیٰ کہ ایک موقع پہ جب آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے، میرے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ابھی لے لو۔ تو ایک صحابی کو ایسے دل میں آیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا ہوا تھا؟ آپ ایک موقع پہ صفحے ٹھیک کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں جو اسٹک تھی، عصا تھا، وہ آپ نے مجھے چبویا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بدلہ لے لو۔ میں کہا نہیں، اس طرح تو نہیں، میرا جسم تو کھلا ہوا تھا، آپ نے اپنا جسم ننگا کر دیا۔ تو وہ آپ کے ساتھ لپٹ گئے کہ اللہ کے رسول میرا تو منشا صرف اور صرف آپ کو چومنا تھا، آپ کے ساتھ تعلق تھا، میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کسی طرح کا ظلم کریں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اقدار کو ہمیشہ غالب ہے، کبھی بھی اپنی شخصیت کے وہاں پہ نہ مراد حاصل کی، نہ کسی طور پہ آپ نے اپنے اس دنیا کے اندر کوئی خصوصی طور پر پروٹوکول حاصل کیا، وہ زندگی بسر کی جو عام آدمی کی زندگی تھی، اور اس کو بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا، کوئی اس کا پروپیگنڈا نہیں، کوئی اس کا اشتہار نہیں۔ یہ تو جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر جا کے حقائق سامنے آئے کہ آپ کے گھریلو زندگی کیا تھی، کن مشکلات سے آپ گزرے تھے۔ یہی خلفائے راشدین کی زندگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ کوئی تھیوریکریسی، کوئی اس کے ساتھ دم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دین کا ایک سچا عدل کا نظام ہے، اس میں ہمیشہ عدل کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے گئے گزرے دور کے اندر بھی ہمارا عدالتی نظام ہمیشہ آزاد نظام رہا۔ اس میں بھی حکمران وقت کے خلاف کوئی دعویٰ لے کر گیا تو حکمران کو وہاں پیش ہونا پڑے، اس کو استثناء حاصل نہیں ہوا۔ آج تو آئینوں کے اندر اور جمہوری آئینوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ صدر وغیرہ وغیرہ پیش نہیں ہو سکتے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ پہلے مدت اقتدار کے دوران استثناء ہوتا تھا، ہم نے اب آئین کے اندر ترمیم کر کے ہمیشہ کے لیے استثناء دے دی۔ وہاں پر کوئی استثناء نہیں تھا، نہ وہ آ کے درخواست کرتا تھا کہ میری بڑی مصروفیات ہیں، نظام چلانا ہے تو مجھے آپ حاضری سے مستثنیٰ کر دیں۔ پیش ہوتا تھا، برابر کے درجے میں پیش ہوتا تھا، جواب دہ ہوتا تھا، اپنے جواب سے اس کو مطمئن کرنا ہوتا تھا۔ قاضی مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس کے خلاف فیصلہ ہوتا تھا اور فیصلہ قبول کرتا تھا۔ یہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور کو ملوکیت، بادشاہت کہہ کے بدنام کیا جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کے غلبے کا جو تصور ہے، کسی بھی فرد کے غلبے کا، کسی مخصوص قسم کے افراد کی جماعت کا غلبہ نہیں۔ ہاں، جو اس صحیح نظریے کو ماننے والی کوئی بھی اس کا حصہ بنے، وہ غلبہ صرف سسٹم کو چلانے کے لیے۔ ایک اتھارٹی اس لیے تاکہ سوسائٹی کے اندر اقدار کو غالب رکھا جائے، اس کا مقصد اپنی ذاتی مراد کا غلبہ نہیں ہوتا، اپنے ذاتی پروٹوکول کا غلبہ نہیں ہوتا، اپنے ذاتی مفادات کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دین غلبے کے لیے آیا، اس لیے کہا وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسی طاقت دے جس کی تیری طرف سے مدد حاصل۔ اور اس لیے قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گئے، اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو باطل کے مٹنے کا، مٹانے کا گویا کہ بنیادی تصور موجود ہے، اسی کو دین کا غلبہ کہتے ہیں۔ لیکن دین کا غلبہ پیدا ہوگا انہی دو طریقوں سے جو قرآن نے بتا دیا، مخرج الصدق اور مدخل الصدق کو پہچانو، کہ اس سوسائٹی کو کس طرح سچائی کے ساتھ مشکل سے نکالا جا سکتا ہے، کیا راستہ ہے، وہ غلامی جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا سچا راستہ کیا ہے، اور کن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا، ان کی پہچان حاصل کرو، ان کے راستے کو اختیار کرو۔ اور اسی طرح مدخل صدق، سچائی کی طرف داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا فہم حاصل کرو، شعور حاصل کرو، اس پر اپنے آپ کو منظم کرو، اس کے تقاضے سمجھو، درست لائے عمل اختیار کرو، حالات کو سمجھو، واقعات کو سمجھو، کیونکہ سچائی ہوتی وہ کہ جو حالات و واقعات کے کو سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ آج کا معروض کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، نظریے کا اور سچائی کا تقاضا کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا امتزاج ہے، ان دونوں کو کیسے ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کیا جائے، خلافت راشدہ کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بعد جو عادل خلفاء دنیا کے اندر رہے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، یہ ہماری پوری تاریخ موجود، اس کا مطالعہ کیا جائے۔
ٹھیک ہے، آخری دور کے اندر ہماری تاریخ کے اندر کچھ پہلو یقیناً قابل اعتراض ہے، اس لیے کریں تجزیہ کرو، فرق کرو، اچھے برے پہلو علیحدہ کرو۔ آج جو ہماری تاریخ کے کچھ برے پہلو ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن چند پہلوؤں کی وجہ سے پوری تاریخ سے ہی ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ اور معذرت خواہانہ رویے کی طرف چلے جاؤ، تو یہ در حقیقت حوصلہ شکنی کی علامت۔ جس قوم کو اپنی تاریخ سے غیر مطمئن کر دیا جائے اور معذرت خواہانہ طریقۂ کار پہ ڈال دیا جائے، وہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی صورت میں کھڑی ہوگی جب اس کو حقائق کا علم ہو کہ ہم ہر دور کی سچائی کے علمبردار رہیں۔ ہر دور میں جو بھی سچے لوگ رہے ہیں، سچی جماعت رہی ہے، چاہے وہ حکمرانوں کے اندر تھی، چاہے صوفیاء کے اندر تھی، چاہے علماء حق کے اندر تھی، جو بھی سوسائٹی کے اندر لوگ موجود تھے، ہماری سچائی کی تاریخ، ہمیں اس تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، یہ محض رسمی دعا نہیں ہے، یہ بڑی معنی خیز اور ایک شعور پیدا کرنے والی ہے کہ اس کا شعور حاصل کرو کہ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے سچائی کے ساتھ نکال جو نکلنے والا راستہ ہے، جس سے ہمیں نجات چاہیے، اس کا شعور عطا فرما، اور جس راستے میں ہم نے داخل ہونا ہے اس میں بھی سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا شعور عطا فرما، تو راستے کا بھی پتہ ہو اور زمانے اور دور کا بھی پتہ ہو کہ کس دور کے اندر ہم نے کون سی حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ جو قرآن نے لفظ کا انتخاب کیا ہے بڑے معنی خیز، مخرج اور مدخل کے دو الفاظ استعمال کیے، اس کا زمانے سے بھی تعلق ہے اور اس کا مقام سے بھی تعلق ہے کہ ہم درست موقع پر فیصلہ کریں اور درست مقام پر فیصلہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم گویا کہ اپنے غلبے کی استدعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے گویا یہ دعا کرتے وقت اپنے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، تب یہ دعا بنتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، دعا کے حوالے سے طے کر دیا گیا ہے کہ پہلے میدان بدر کی صفیں درست ہوتی ہیں، حکمت عملی بنتی ہے، درست تدبیر اختیار کی جاتی ہے، دشمن کی طاقت کا اندازہ کر کے درست موقع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس جماعت کو غالب کرے۔ تو اسی طرح پہلے ہمیں ان چیزوں کا شعور حاصل کرنا کہ سوسائٹی کے اندر مدخلہ صدق کیا ہے، سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا موقع محل کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اسی طرح اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے سچائی کے ساتھ وہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے کہ ہمیں اس سچائی کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ اس میں ہمیں استقامت عطا کر، اور سلطانا نصیرہ ہمیں ایک ایسے غلبے کی صلاحیت عطا فرما، ہمارے نظریے کے اندر غلبہ موجود ہو، اور پھر اس نظریے کی حکمت عملی کے مطابق جو عملی تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو پورا کرنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے بعد جو قرآن کا اعلان ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ حق آئے گا اور باطل مٹے گا، اور اللہ نے باطل رکھا ہی اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا، مٹنے کے لیے رکھا، لیکن اس کے لیے آپ کو تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، درست راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، صحیح شعور حاصل کرنا پڑے گا، سچی جماعت کو تلاش کرنا پڑے گا، سچی جماعت تشکیل دینی پڑے گی، بنانی پڑے گی، اس کے اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے، تو پھر جا کر آپ اس راستے کے عملی تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد طے شدہ ہے، لیکن اس نے باقاعدہ پیرامیٹر بنا دیے، معیار بنا دیا، نمونے مقرر کر دیے، ان کو تلاش کرو، ان کو اختیار کرو، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، خواہشات سے، آرزوؤں سے نکلو، کسی آدمی کے انتظار میں، حالات کے انتظار میں رہنے سے نکلو، یہ انتظار کی کیفیت، ان سے نکل کے عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور عمل بھی صحیح رخ پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح رخ کے لیے صحیح نظریے کے انتخاب کی ضرورت ہے۔ تو حوصلہ مندی کے ساتھ اگر ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے تو یہ قرآن آج بھی ہے، اس کی دعوت آج بھی ہے، اس کی خوشخبری آج بھی ہے، یہ ماضی کی داستان نہیں ہے، یہ آج کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح سمجھ، صحیح حکمت عملی، اور ہمارے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار کو حاصل کرنے کی انفرادی اور اجتماعی جد و جہد کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔